السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 6 ہے عید۔ کیا ہے چیپٹر نمبر 6؟ عید۔ سب سے پہلے ہم آمادگی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اشارات کی مدد سے ذیل میں دیے گئے جدول کے خالی خانوں کو اس طرح بھر دیجئے کہ لفظ نمبر 1 کے معنی لفظ نمبر 2 سے حاصل ہو۔ اب یہاں جدول دیا ہوا، اس میں خالی خانوں میں کیا بھرنا ہم نے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں عین لکھا ہے، تو یہاں کھانا بالکل خالی ہے، ہم یہاں لکھیں گے یہ، اور آگے ہے دال، اوپر سے لکھا ہوا ہے خے، آگے کھانا خالی ہے، تو ہم نے یہاں لکھی ہے واو شین، اور یہ کیا بن گیا؟ عید خوشی۔ عید اور خوشی بن گئی۔ یعنی عید جو ہے وہ کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا ایک اہم تہوار ہے، اور مسرت یعنی خوشی۔ آج پڑھنے جا رہے ہم آگے۔ آج دادا جان کی صحت قدرے ناساز تھی۔ آج دادا جان کی صحت جو تھی وہ قدرے یعنی تھوڑی خراب تھی۔ وہ 2 دن بعد عید تھی، مطلب آج جب ان کی صحت خراب تھی، لیکن آج سے 2 دن بعد کیا تھی؟ عید تھی۔ بچے عید کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ دادا جان کے کمرے میں ذرا دیر سے آ گئے۔ یعنی بچے جو تھے وہ اپنی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے وہ دادا جان کے پاس جو تھے وہ تھوڑا سا دیر سے آئے، یعنی تھوڑا لیٹ آئے۔ ناظمہ ایک بچی کا نام ہے۔ دادا جان عید کے دن مجھے 2 روپے عیدی دینا۔ 2 روپے کیا دینا؟ عیدی دینا، یعنی عید کے پیسے شیسے دینا مجھے۔ حفیظ دادا جان مجھے نقد عیدی نہیں چاہیے، یعنی نقد عیدی نہیں چاہیے، میرے لیے لڈو اور برفی لانا۔ ایک بچے کا نام حفیظ ہے، وہ بولتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ پیسے مت دو، لیکن میرے لیے کیا لے کر آنا؟ لڈو اور برفی یعنی مٹھائی وغیرہ میرے لیے لے کر آنا۔ دادا جان اچھا بیٹا، دونوں کا حکم بجا لاؤں گا، یعنی ایک کو پیسے دے دوں گا اور دوسرے کے لیے مٹھائی لے آؤں گا، یعنی پورا کروں گا آپ دونوں کا حکم۔ ناظمہ دادا جان یہ عید کیا ہوتی ہے؟ دادا جان سے وہ پوچھتی ہے کہ عید کیا ہوتی ہے؟ دادا جان عید خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ پہلی عید کون سی ہوتی ہے؟ عید الفطر۔ پہلی عید کا کیا نام ہے؟ عید الفطر کی 1 تاریخ۔ عید الفطر جو ہے وہ کب منائی جاتی ہے؟ شوال کی 1 تاریخ، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، اس کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے دوسری عید ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ حفیظ ایک بچے کا نام ہے۔ کیا پرانے زمانے میں بھی عید آج کی طرح ہی منائی جاتی تھی؟ یعنی جیسے آج ہم لوگ مناتے ہیں ویسے ہی منائی جاتی تھی؟ دادا جان ہاں بیٹا، عید کا مقصد یعنی اس کا مطلب خدا کی یاد تازہ کرنا ہے۔ مسلمان اس دن عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی میں ہزاروں لوگ عید نماز ادا کرتے تھے۔ نئی نماز کی عید جو ہے، عید کی دن نماز کیا کرتے تھے؟ جو عید کی نماز ہوتی ہے وہ ادا کرتے تھے، یعنی پڑھتے تھے۔ ناظمہ ایک بچی ہے، وہ بولتی ہے دادا جان ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عید نماز کا واقعہ سنائیے، یعنی کسی دن کا واقعہ جو ہے عید کی نماز کا، وہ واقعہ ہمیں سنائیں آپ۔ اب دادا جان کیا سناتے ہیں؟ شاباش بچوں سنو، عید کا دن تھا، مدینے کے مسلمانوں نے نماز عید ادا کی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں بچے خوشی خوشی کھیل رہے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر لوٹ رہے تھے تو بچے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خوشی خوشی کھیل رہے تھے۔ یعنی آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا سڑک کے کنارے، یعنی ایک طرف سڑک کے سائیڈ پہ کنارے اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔
بالکل کیا تھا؟ اکیلا بیٹھ کر رو رہا تھا. وہ پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا، یعنی پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، یعنی اس بچے کے پاس گئے اور اس کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظمہ: اچھا دادا جان، پھر کیا ہوا؟ دادا جان بتاتے ہیں اس لڑکے نے جواب دیا، میرا باپ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے مارا گیا. وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میرا جو باپ یعنی جو میرے پاپا تھے وہ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے مارے گئے. میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، یعنی میری جو ماں تھی وہ بھی دوسری شادی کر کے چلی گئی ہے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا اس نے. اب میرا کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ لڑکے غریب جان کر مجھ پر ہنس رہے ہیں. یہ جو بچے باقی کھیل رہے ہیں میرے آگے پیچھے، وہ مجھے غریب جان کر مجھ پر ہنس رہے ہیں، یعنی حقارت کی نظر سے وہ ہنس رہے ہیں. حفیظ ایک بچہ ہے، وہ پوچھتا ہے، دادا جان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو دادا جان بتاتے ہیں، بچے کی حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، یعنی ان کی آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ آنسو آ گئے. انہوں نے بچے کو پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹے رو مت، آج سے تم میرے بیٹے ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ، میں تمہیں نئے کپڑے پہناؤں گا، اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا. یہ کہہ کر لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یہ سب باتیں بول کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے. آگے کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور کہا، جاؤ بیٹے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو اور کھیل کود کر واپس اپنے گھر آنا. یعنی ان کو نے بولا کہ جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، لیکن کھیلنے کے بعد تم واپس اسی گھر میں واپس آنا، یہ جو گھر تمہارا اب اپنا ہے. میں تمہارا انتظار کروں گا، تم نے واپس اسی گھر میں لوٹنا ہے. دادا جان: اچھا بچوں، اب دیر ہو گئی، جاؤ کھانا کھاؤ اور آرام کرو. بچے: خدا حافظ دادا جان. سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری، جو واقعہ تھا. میں نے آپ کو اس سٹوری میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کسی کے اوپر حقارت کی نظر سے ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، ان کے حالات جاننے چاہیے کہ وہ کس وجہ سے ایسا ہوئے ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عید والا جو چیپٹر ہے اسے اچھے سے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے اور عید الفطر کب ہوتی ہے، کون سے مہینے میں ہوتی ہے اور کون سی تاریخ کو ہوتی ہے، اور اس سٹوری میں کیا کیا گزرا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے لرن رکھنی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو الفاظ معانی میں نے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے زبانی. تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.